میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خدا ان کا شکر ادا کرتا ہوں. نہایت مشکور ہوں پاسٹر لائنس کا اور واریر گروپ کا، پاسٹر ندیم فیروز کا، پاسٹر ریورنڈ سلمان عاطف صاحب کا، پاسٹر انور شفیع صاحب کا کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا اور یہ موقع بخشا کہ میں خدا کے ساتھ خدا کے زندہ کلام کی خدمت کا سر انجام دے سکوں. بے شک آپ سب خدا کے عظیم خدام ہیں اور میں خدا ان کی شکر گزاری کرتا ہوں. آئے ہم خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے پرانے عہد میں سے امثال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 10 آیات. امثال کی کتاب، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی 10 آیات. صفحہ نمبر 3 باب پہلی 10 آیات، صفحہ نمبر 677 پر. آمین آمین. خدا کے زندہ کلام میں یوں بیان کیا جاتا ہے: اے میری بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں. تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی. اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کی زندگیوں کے لیے باعث برکت ہو. خدا کا شکر ہے. اپنے سر کو جھکائیں. قدوس زندہ آسمانی باپ، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے اس خوبصورت موقع کے لیے. خداوند اس طرح زندہ کلام کے لیے جو تر لوگوں کے لیے تلاوت کیا گیا، اس پر تیری خاص برکت چاہتے ہیں. آسمان سے اپنے پاک روح کو اس مددگار کو بھیج، اس کو ویلکم کرتے ہیں. خداوند اے خداوند تیرا پاک روح، خداوند تیرے لوگوں سے ہم کلام ہو. تو نے کہا بولنے والے تم نہیں بلکہ بولنے والا میرا پاک روح ہے. اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو مسیح یسوع کے نام میں آمین. عزیز و خدا کے زندہ کلام میں امثال کی کتاب، اس کی پہلی 10 آیات میں خدا کی برکات جو ہیں اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے. اور چونکہ ہم لیڈرز ہیں اور پاسٹر ندیم صاحب نے اور ہم سب نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم خدا کے زندہ کلام میں سے لیڈرشپ پہ جو ہے وہ بات کریں خدا کے کلام میں سے. اور اس میں جو ہمیں ملتا ہے 10ویں آیت، میں آپ کے سامنے 9ویں اور 10ویں آیت آپ کے سامنے دوبارہ پڑھوں گا. یا لکھا: اپنے مال سے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے. ہاللیلویہ. نئی مے سے لبریز ہوں گے. آج ہماری زندگیوں میں، ہماری کلیسیوں میں، ہم سب جو خدام ہیں، ہماری اور نہ صرف ہماری بلکہ ہماری کلیسیوں کی زندگیوں میں اس بات کی کمی ہے کہ ہم اپنے پہلے پھلوں میں سے جو ہے خدا کا حصہ جو ہے وہ نہیں نکالتے. اور ہم اس کے اوپر، میں نے بہت سے خدام سے بات کی اور میں جب ہر کسی خادم سے ملتا ہوں اور جب ان سے پوچھتا ہوں تو ان کی جو کلیسیا کی جو دائرگی کی جو ریشو ہے وہ بہت کم ہے. اور خدا کا کلام جب ہم نجات پہ بات کرتے ہیں، جب ہم توبہ پہ بات کرتے ہیں، تو یہ بھی خدا کے کلام ہی میں آتا ہے. کیونکہ ہماری جو کلیسیا ہے جو پاورٹی کا شکار ہے، غربت کا شکار ہے، وہ کیوں ہے؟ ہمیں اس پر غور کرنا ہے کہ کیوں ہم ان چیزوں پر جو ہے کام نہیں کر رہے، ان پہ محنت کیوں نہیں کر رہے. اور بہت سے 90% میں بھی اس سے زیادہ ہو سکتے ہیں، 90% خادم جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ دائیکی کا وہ جو ریکارڈ ہے وہ نہیں ہے. اور کلیسیا جو ہے ان کو بتانا ہی نہیں چاہتے، ان کو علم سے روشناس نہیں کروانا چاہتے. اور یہی وجہ ہے کہ ہماری کلیسیا جو ہے پاورٹی کا شکار ہے اور دکھ مصیبت تکلیف پریشانی میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی جب وزٹ کرنا پڑتا ہے تو کیا کرتے ہیں، ہم جو ڈیٹس کو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ ڈیٹ سوٹیبل ہیں، کیا اس ڈیٹ میں جو میری کلیسیا ہے، جو میری بھیڑیں ہیں، ان کو سیلری مل گئی ہے تاکہ میں وہاں جا کر ان کو کلام بھی سناؤں اور تاکہ وہ مجھے ہدیہ دے سکے.
تو کلام بیان کرتا ہے کہ جو لوگ خدا کے زندہ کلام پر عمل کرتے ہیں، اپنے پہلے پھلوں میں سے دیتے ہیں، خدا کو پہلا حصہ، پہلا درجہ دیتے ہیں، اور 10 انگلیاں، چونکہ ہمارے ہاتھ کی 10 انگلیاں، تو 10 انگلیوں کی جو کمائی جب ہم خدا کے حضور لاتے ہیں، اس کے گھر میں لاتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا اس پر برکت دیتا ہے، بلیس کرتا ہے۔ اور اس کو ہم اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ نئے نام میں مسیح خدا یسوع مسیح سے کہا گیا کہ بھیڑ تیرے پیچھے ہے۔ خدا یسوع مسیح بھیڑ کو کلام سنا رہے ہیں اور بھیڑ اس کے پیچھے پیچھے ہے، اور شاگردوں نے کہا کہ اب تو شام ہونے والی ہے، ان کو واپس بھیج دے تاکہ اپنے گھروں میں کھانے پینے کا انتظام کریں، چونکہ ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ تو 5000 لوگوں کی گنتی عورتوں اور بچوں کو نکال کے بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تم ان کو کھانے کو دو، ہاللیلویہ، تم ان کو کھانے کو دو۔ تو اب انہوں نے شاگردوں نے اندازہ لگانا شروع کر دیا کہ اب کس طرح ان کو کھانے کو دیا، تو تندور بھی لگ جائیں گے، کہ جو کچھ مرضی ہم کر لیں ان کا جو ہے بندوبست ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے، what you have، تمہارے پاس کیا ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ لے کر آؤ۔ یعنی خدا یسوع مسیح آسمانوں کے آسمان میں سماتا نہیں، خدا آسمان اور زمین کا بادشاہ ہے اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ اور اس نے زمین پہ رہتے ہوئے شاگردوں سے کہا کہ لے کر آؤ۔ انہوں نے پھر ڈھونڈا کہ کہیں سے کچھ مل جائے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں تمہارے پاس کیا ہے۔ تو پھر ایک بچے سے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ملی، اور خدا نے آسمان پر کی طرف اٹھائیں گے اور ان کو برکت دی، اور 5000 لوگوں نے کھانا کیا اور 12 ٹوکرے بچے۔ ہاللیلویہ، یہ خدا نے معجزہ دکھایا، اور اس سے ہمیں ملتا ہے کہ خدا یسوع مسیح ہم سے پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے۔ آج ہم خدا جتنی مرضی ترقی کر لیں، جتنی مرضی بلندیوں پہ چلے جائیں، اگر ہماری کلیسیا کی دائیں کی خدا کا پہلے پھلوں میں سے عطیہ دینے کی ریشو نہیں ہے، تو پھر وہ ہماری کلیسیا جو ہے غربت کا شکار رہے گی۔ ہمیں جو فارنرز ڈھونڈنے پڑیں گے، اور ہمیں باہر جو ہے طاق لگانی پڑے گی، اور اکاؤنٹس پہ، فیس بک پہ کانٹیکٹس کرنے پڑیں گے۔ اور میں بڑے افسوس کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، میں خود میرے ساتھ بھی بہت دفعہ یہ واقعہ ہوا۔ میں تقریباً خدا کی خدمت میں شروع سے مجھے پیرنٹس نے انوائنٹ کیا کہ پہلا پھل کا لوٹا خدا کا ہے، اور میں اپنے بہن بھائیوں سب سے بڑا ہوں، لیکن خدمت کو خدا نے مجھے جو استعمال کیا وہ 42 برس کی عمر میں مجھے خدا نے، جس طرح موسیٰ کو خدا نے 40 سال کی عمر میں، مجھے بھی 42 سال، تو مجھے 2 سال، تو ان 2 سالوں میں جو میں نے خدمت میں دیکھا، جب میں پورے دل، جان، عقل اور محبت کے ساتھ خدا کی خدمت میں آیا ہوں، اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کا کوئی لنک نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کوئی رابطے نہیں ہوئے ابھی تک آپ کے کسی کے ساتھ۔ تو خدا جو ہے ہمارا زندہ خدا ہے، وہ ہر ایک، جب ہمارا رابطہ، ہمارا کانٹیکٹ اس کے ساتھ رہے گا، فل کانٹیکٹ اس کے ساتھ رہے گا، تو پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی کے ساتھ کسی سے مانگنے کی یا کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ ہاللیلویہ، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ اور آج ہم ان خدام کی عزت کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں جن کے کانٹیکٹس ہیں، جن کے رابطے ہیں، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے اور ان سے ٹائم لیتے ہیں۔ تو ہم اس زندہ خدا کے ہاتھوں کی طرف نہیں دیکھتے جو ہم سب کو، پوری دنیا، کل کائنات کو بنانے والا اور خلق کرنے والا اور ان کو دینے والا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو ہم خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج ہمارے لیے یہ وقت ہے کہ ہم اس بات کو سیکھیں، اپنی کلیسیوں میں اس بات کو امپلیمنٹ کریں کہ ہم ملاکی کی کتاب میں 3 باب میں اور اس کی 10ویں آیت میں ذکر ملتا ہے، خدا کہتا ہے کہ آسمان کے دریچوں کو کھول دوں گا، آسمان کے دریچوں کو۔ اب دیکھیں بات یہاں آزما کر دیکھو، مجھے آزما کر دیکھو۔ اب خدا یسوع مسیح کو آزمایا گیا، خدا یسوع مسیح کو ابلیس نے آزمایا کہ اپنے تئیں نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ آسمان سے وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ آمین، اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی کوٹ کیا گیا۔ خدا یسوع مسیح نے کلام سے اس کو جواب دیا، جب اس نے کلام کی بات کی تو اس نے بھی کلام سے اس کو رپلائی کیا۔ لیکن یہاں خدا کہہ رہا ہے مجھے آزما کر دیکھ، آمین، مجھے آزما کر، لفظوں پر غور کیجئے۔ وہاں کہا جا رہا ہے، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے خدا کی آزمائش، خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ لیکن یہاں خدا کہہ رہا ہے ملاکی کی کتاب اس کے 3 باب میں کہ تو مجھے آزما کر دیکھ تو میں آسمان کے دریچوں کو تیرے لیے کھول دوں گا۔ یہاں خود کہہ رہا ہے خدا کہ مجھے آزما، اور ہم آزماتے نہیں ہیں، ہم دوسری چیزوں پر آزماتے ہیں، دوسرے کاموں میں آزماتے ہیں کہ خداوند میں یہ پیسہ لگانے لگا ہوں تو پتہ نہیں مجھے نقصان ہوتا ہے، نفع ہوتا ہے، میں تیرے حوالے ہوں اور میں یعنی اپنے خدا کو آزماتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو دیتے ہیں تو ہم اس کو دیتے وقت آزماتے نہیں ہیں،
لیکن باقی چیزوں میں ہم آزمانا شروع کر دیتے ہیں. باقی چیزوں میں جو ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا خدا بڑا خدا ہے, وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے, ہمارا خدا جو ہمیں بچائے گا ہر ایک چیز میں, مصیبت پریشانی میں وہ ہماری مدد کرتا ہے, ہمارے ساتھ ساتھ ہے. لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پہلے پھلوں میں سے اس کو دیں, اپنی اولاد میں سے بھی. یہ نہیں کہ اپنی کمائی کے, اپنی اولاد کا پہلا پھل, اپنی کمائی کا پہلا پھل, ہر ایک چیز میں. کیونکہ خدا جو ہے وہ اچھی چیز مانگتا ہے. خدا جو ہے وہ اچھی چیز. آپ نے دیکھا ہوگا کاہن, اور پیچھے چلے جائیں پیدائش میں, تو کاہن اور حابل کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے کاہن کی نہیں بلکہ حابل کی قربانی کو پسند کیا, کیونکہ اس نے خدا کے زور نیک نیتی سے اچھے پھل جو ہے خدا کے زور لایا, اور خدا نے اس کو قبول کیا. اور پاک کلام بیان کرتا ہے کہ جب نیک نیتی سے خدا کے ساتھ اس کے آگے بڑھتے ہیں, اس کے حضوری میں آتے ہیں, تو خدا ہماری دعا کو سنتا ہے. اب خدا ان کو دیکھ لیں. اور بہت سے لوگ جو ہیں, اور پچھلے دنوں کو سب نظم پڑھ رہے تھے, اور مجھے بڑا اس چیز کو سن کے بڑا تھوڑا سا حیرانگی بھی ہوئی کہ اس میں ایک لفظ ماں جو کہہ رہی ہے کہ مطلب جو بچہ کام نہیں کرتا, جو بچہ ویلا پھرتا ہے, اس کو ہم خدا کو دے دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک افسوسناک بات ہے جو ہماری کلیسیا میں اور لوگوں میں جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ خدا تو پہلا پھل مانگتا ہے, اور ہم جو ہے اپنا نکما بچہ, ایسا بچہ جو کام کاج نہیں کرتا, جس کو کوئی ہنر نہیں آتا, جس کے پاس کوئی فن نہیں ہے, اس کو ہم چرچ میں چھوڑ دیں کہ جاؤ جا کر خدا کی خدمت کرو. خدا جو ہے غیور خدا ہے عزیز. خدا جو ہے پہلا پھل مانگتا. اس نے کہا تھا حنا کو کہ پہلا پھل سیموئل کو, یعنی اس نے کہا جو پہلا بیٹا ہے, جو پہلا بچہ ہے, میں تیرے گھر میں چھوڑ جاؤں گی. اور اس نے چھوڑ دیا خدا کے گھر, اور پھر کیا ہوا, خدا نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور پھر اس کو اور زیادہ اولاد دی, اور زیادہ بچے دیے. کیوں؟ کیونکہ خدا پہلا پھل مانگتا. اور ہم جب اپنے گھر میں اپنے خدا کے ساتھ مخلص نہیں ہیں, اپنے باقی کاموں میں ہم اپنے بچوں کو جو ہے انوالو کرتے ہیں, دبئی بھیج دیتے ہیں, امریکہ بھیج دیتے ہیں, باہر ممالک میں ان سے پیسے منگواتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بہت خوبصورتی سے بڑا محنتی ہے, بہت کمائی کر رہا ہے, لیکن خدا کی حضوری میں لانے کے لیے ہم نکمے بچے کو آگے کر دیتے ہیں کہ یہ خدا کے لیے, یہ حصہ خدا کے لیے. تو عزیزو, خدا غیور خدا ہے, خدا غیرت والا خدا ہے, اور ہمیں خدا کی غیرت کو دیکھنا ہے. خدا کو دیکھنا ہے کہ خدا کیسا محبت اور پیار کرنے والا ہے. ہم حابل کی طرح وہ قربانی پیش کریں جو اس کے زور قبول ہو, جو اس کے زور لائق ہو. اور دیکھا جائے کہ ایک بندہ ہے, ایک شخص ہے کلیسیا میں, اور وہ کہتا ہے کہ میں 10,000 میں سے 1,000 روپیہ ہدیہ دوں گا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا. میرے اخراجات جو ہیں 10,000 ہیں, لیکن 1,000 بھی کم ہوگا تو میں مشکل میں پڑ جاؤں گا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ 10,000 بھی رکھے گا تب بھی وہ مشکل میں ہی, ہاللیلویا, تب بھی وہ مشکل میں ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ خدا کو خدا کا حصہ نہیں دیتا تب بھی وہ مشکل میں ہی ہے. اگر وہ خدا کو خدا کا حصہ دے گا تو اس کا مطلب ہے وہ خدا کو آزما رہا ہے. آمین. وہ خدا کو آزما رہا ہے, اور جب وہ خدا کو آزما رہا ہے تو پھر خدا نے خود کہا ہے کہ تو مجھے آزما کر دیکھ کہ میں آسمان کے دریچوں کو تیرے لیے کھول دوں گا, اور آسمان سے اتنی برکتیں نازل کروں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہ رہے گی. عزیزو, خدا کے زندہ کلام میں ہمیں ان باتوں کو کلیسیا تک, لوگوں تک پہنچانا ہے. اب ایک کسان ہے, ایک دنیاوی مثال ہے, ایک کسان ہے, اور وہ کھیت میں ایک میدان میں جا کے کھڑا ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے, خدایا فصل دے, فصل دے, مجھے بہت ساری فصل ہو تاکہ میں اس کو کاٹوں, بیچوں, اور اپنے بچوں کا, اپنے خاندان کا پیٹ پالوں. لیکن جب تک اس میں وہ بیج نہیں بوئے گا, جب تک اس میں وہ پانی نہیں ڈالے گا, اس میں ہل نہیں چلائے گا, فصل کیسے ہوگی؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس زمین میں سے فصل حاصل کرے؟ جب تک ہم اپنی کلیسیا میں بیج نہیں بوئیں گے, جب تک ان کو کلام نہیں سنائیں گے, جب ان کے کلام کی حقیقتوں سے واقف نہیں کریں گے, وہاں اس زمین سے پھل نہیں ملے گا. ہم اسی طرح در ایک جگہ سے دوسری جگہ پھرتے رہیں گے, اور ہیلپ کے لیے اور سپورٹ کے لیے ہم بھاگتے رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بیج نہیں بویا, ہم نے بیج نہیں بویا, جس کی وجہ سے ہماری کلیسیا سے ہمیں فصل نہیں مل رہی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خدام جو ہے بے روی کا شکار ہے, خدا کے کلام پر عمل نہیں کرواتے, اور اگر کلام کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کلیسیا کے لوگ بھاگ جائیں گے. جب خدا کا سچا زندہ کلام, وہی لوگ بھاگیں گے جو جھوٹے ہیں, جو خدا کے کلام پر عمل نہیں کرنا چاہتے. مگر جو سچے ہیں, جو خدا کے کلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کے پاس آئیں گے, رہیں گے, اور تمام کلام کی باتوں کو سیکھیں گے, اور آپ کے لیے برکت اور پھل کا باعث بنیں گے. اور عزیزو, آج ہمارے لیے وقت ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں اور دیکھیں. اور خدا کے خادم نے اس میں میسج دیا جن کا تعلق انگلینڈ سے تھا, اور انہوں نے کہا کہ میں
اپنی بائبل میں جو ہے اپنے روپوں کو، یعنی انہوں نے ڈالرز جو ہمارے لیے جو پیسے ہیں، یہ جس طرح سے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، یعنی جہاں پہ ہم حوالہ نکالنے کے لیے جو کارڈ رکھتے ہیں آیتوں کے، جس کے اوپر میموری ورسز لکھی ہوتی ہے، اس نے وہاں پہ پیسے رکھ دیے. اس نے کہا خداوند تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. ہاللیلویہ. تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں. اور جب ہم اس طرح کلیسیا کو سکھائیں گے کہ اس میں جو ہے آپ خدا کے حضور جو رقم جو ہے، اپنا ہدیہ جو ہے، یا اس کے علاوہ جو آپ کی کمائی ہے اس میں سے رکھیں اور خدا کو کہیں کہ خداوند تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور آگے بھی تو مجھے دے گا، آگے تو میرے خطوں کو بھرا رکھے گا. تو ان چیزوں کو، ان مثالوں کو جب ہم اپنی کلیسیا پر امپلیمنٹ کریں گے، ان پر عمل درآمد کروائیں گے، تب ہماری کلیسیا بھی ترقی کریں گی اور خادم خود بھی ترقی کرے گا، اور اس کو کوئی جاب کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آج بہت سے خادم ہیں، یہ المیہ ہے ہمارے خدام کے لیے کہ بہت سے خادم جو ہے جاب کر رہے ہیں، ڈیوٹیز کر رہے ہیں، اور کلیسیا کا ان کو کوئی پتہ نہیں. اور جب وہ آتے ہیں اور پھر آ کر تھک جاتے ہیں اور پھر ان کا اکثر دل نہیں کرتا، ابلیس بھی ان کے ذہن میں ڈالتا ہے اور پھر وہ وزٹ نہیں کرتے. کس طرح روحوں کو بچایا جائے گا، کس طرح اس کی نجات کا کام ہوگا، کیسے ہوگا؟ یہ داج کی جو ہے 10واں حصہ یہ خادم کا اس کے گھر میں لانا ہے. اور یہ میز، اس نے کہا جو میری میز پر کام کرتا ہے وہ اسی سے کھائے گا، اور جو اس کی میز پر کام کرتا ہے اسی سے کھائے گا. اور قرآن نامہ میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل قوم نے ہدیے دینا بند کر دیے، اور کاہن جو ہے مذبح چھوڑ کر کھیتوں میں چلے گئے اور جا کر ہل چلا، فصلیں کاٹنا، واڈیاں کرنا شروع ہو گئے. تو خدا ناراض ہوا، خدا ناراض ہوا، اور خدا نے ان سے کہا کہ تم نے کیوں ایسا، تم نے اپنا حصہ نکالنا کیوں چھوڑ دیا؟ اور بنی اسرائیل قوم کو ملامت کیا، اور پھر وہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنے چوگے پہنے اور پھر عبادت گزرانی اور بخور اور جتنی بھی عبادات اپنی ذمہ داریاں تھیں چرچ کی وہ سما. آج ہمارے خادم اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، ہم کس لیے کس مقصد کے لیے اس دنیا پر آئے ہیں. اور شاگرد جو یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، 3.5 سال تک خدمت کی خدا مسیح نے، ان کے پیچھے ان کو فالو کیا. کیا انہوں نے بچوں کا پوچھا؟ کیا انہوں نے بیوی کا پوچھا؟ کیا ان کے بچوں نے پیچھے سے آگے کہا کہ ہمیں جو میرے اخراجات ہیں وہ مہینے کا خرچہ دے دے، پھر یسوع کے پیچھے چلے جائیں اور پھر اگلی منادی کریں لیکن یہ 1 ماہ کا جو راشن ہے وہ دے جائیں؟ کبھی پیچھے کوئی آیا ان کے؟ بے شک پطرس رسول نے کہا ہم نے تیری خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. ہاللیلویہ. تیری خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا. ہمیں کیا ملا؟ تو خدا مسیح نے کہا تمہیں آسمان پر 12 تخت ملیں گے. ہاللیلویہ. تمہیں آسمان پر تخت ملیں گے اور تم اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. عزیزو، جب ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو وہ ہمیں انعام دے گا اور برکت دے گا، قوت بخشے گا. بس مخلصی کے ساتھ مخلص ہو کر خدا کے زندہ کلام کو کلیسیا تک پہنچائیں. اور جب ہم خدا کے زندہ کلام کو کلیسیا تک نہیں پہنچائیں گے تو ہم بھی مشکل میں رہیں گے اور کلیسیا بھی مشکل میں رہے گی. خدا آپ کو کلام کے وسیلہ سے کثرت سے برکت دے. پریز لارڈ.